حضرت یوسف علیہ السلام نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اپنی اس شاندار جگہ پر بٹھایا جہاں حضرت بیٹھتے تھے، ظاہر بات ہے ماں باپ تھے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور حضرت یوسف کے آگے وہ سجدے میں گر گئے۔ اس آیت پہ بڑی ابحاث ہے، بڑی ابحاث ہیں، اس لیے کہ سجدہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ جب لفظ سجدہ آتا ہے، دھیان میری طرف رہے، اب نہ ہٹے، جب لفظ سجدہ آتا ہے تو میرا اور آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ جو 7 اعضاء لے کر ہم زمین پر لگاتے ہیں اسی کو سجدہ کہتے ہیں نا۔ اسلامی اصطلاح میں یہ نام ہے سجدے کا، اور حدیث میں فرمایا کہ وہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات کا خیال رکھا کریں، فقہا نے لکھا ہے جب سجدے میں جائیں نا تو یہ جو پیر کی انگلیاں ہیں نا یہ نیچے رکھا کریں، ویسے تو ساری لگنی چاہیے لیکن کبھی کبھی مجبوری یا معذوری ہوتی ہے تو جتنی لگ سکیں وہ ضرور لگاؤ۔ اکابر نے فرمایا ایک یہ ہوتا ہے ایک پیر یوں اٹھا لیا، ایک یہ ہے کہ دونوں اٹھا لیے اور پورے سجدے میں اٹھائے رہے، فقہا نے لکھا ہے اس کا سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہوگی، اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے سجدہ ہے۔ بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ہمارے کچھ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے پیر کی انگلیوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خیال نہیں ہوتا کہ سجدہ ہے۔ اس لیے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں زمین پر رہیں، اور فقہا نے لکھا ہے غالباً اس چیز کو سنت میں کہ اگر ان کا رخ کعبے کی طرف ہو تو یہ سنت ہے، لیکن نیچے رکھو، ہر حال میں لگائے رکھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے اس اسلامی اصطلاح میں تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ وہ جو حضرت یوسف کے باب میں فرمایا گیا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ اچھا پہلی بات یہ سنیں، 2 سوال ہوئے، ایک تو یہ جس کا میں نے یہاں اشارہ کیا، دوسرا سوال یہ کہ وہ سجدہ کیا کس نے تھا؟ حضرت یعقوب نے علیہ السلام۔ اس میں تھوڑے سے بحث ضرور ہوئی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، حضرت یعقوب والد تھے، حضرت یوسف بیٹے تھے، تو پھر بیٹا باپ کو کرے تو چلیں بات ہم خاموش بھی ہو جائیں، یہ تو برعکس معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، والدہ یا خالہ، بعض اکابر تو ظاہر پر گئے ہیں کہ جب قرآن نے فرمایا ابویہ ہی ہے تو ابویہ ہی ہے، خالہ کیوں ترجمہ کرتے ہو؟ لیکن دوسرے علماء اس بات پر گئے ہیں کہ تاریخیں ساتھ ساتھ چلی ہیں، وہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ کا تو انتقال بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا، یہ خالہ تھیں لیکن حضرت یعقوب کے نکاح میں تھیں، اور خالہ بھی تھیں اور پھر حضرت یعقوب کے نکاح میں بھی تھیں تو بمنزلہ والدہ تھیں، تو ابویہ ہی کی بات صادق ہے۔ 2 اور بھائی، اور وہ بھائی کتنے تھے؟ وہ 11 کتنے تھے؟ 11۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب سجدے میں گرے۔ اگلی باتوں کا تو جواب چلیں ذکر کریں یا نہ کریں، مکتی ہے، اکابر نے اس پر خوب بحث کی ہے کہ حضرت یعقوب کا یہ کیوں ہوا۔ ایک ہی بات، سب ابحاث میں آپ مت پڑھیں، ایک ہی بات ہے، جب حکم خدا کا تھا بات ختم ہو گئی۔ آپ خود بتائیں ذرا سوچ کے، حضرت یعقوب کو اللہ نہ حکم دیتے حضرت یعقوب کرتے؟ جب اللہ نے حکم دے دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہی تو کمال ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو باپ ہوں وہ میرا بیٹا ہے، بس حکم خدا آیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور وہی چیز سابق میں گزری ہے کہ اس نے جس نے کہا تھا میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں تو ان سے افضل ہوں۔ علماء نے فرمایا حالانکہ مکتی تھی، افضل وغیرہ کی بات کو چھوڑو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بس بات ختم تھی۔ عقلی گھوڑے کیا دورانے تھے، لیکن یہی وجہ تھی کہ اللہ کا حکم حضرت یعقوب کو بھی آیا، اللہ کا حکم ابلیس کو بھی آیا، ابلیس عقلی گھوڑے لے بیٹھا لیکن حضرت یعقوب خدا کے حکم کے آگے جھک گئے، یہی تو کمال تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں افضل اور افضلیت کی کیا بات رہ گئی؟ جب اللہ نے فرمایا تو بات ختم ہو گئی۔
اس لیے اکابر نے فرمایا جو کچھ رکھا ہے اس پاک ذات کے حکم میں رکھا ہے، اسلام یا شریعت پیغمبر میری اور آپ کی منچاہی دنیا نہیں۔ خوب اس راز کو سمجھو۔ اس لیے جب اللہ نے فرما دیا سجدہ کرنا ہے تو بات ختم ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات جو سجدے کی ہے کہ سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا وہ بڑا مشہور معنی جو آپ نے بھی سن رکھا ہے اور وہ ہمارے اکابر نے لکھا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے اس بحث کے ذریعے حل کیا گیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ دو قسمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، دوسرا ہوتا ہے عبادت والا۔ دو ہو گئے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت تو ان شریعتوں میں بھی خدا ہی کے لیے خاص تھا، لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی پاک شریعت میں جیسے سابقہ شریعتوں میں عبادت والا سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے رہا، لیکن تعظیمی سجدے کی اجازت رہی، حضور کی شریعت میں عبادت والا سجدہ اللہ ہی کے لیے رہا، تعظیم والا سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے رہا، اب کسی کے لیے تعظیم والا سجدہ بھی نہیں رہا۔ بعض اکابر تو اس طرف گئے ہیں اور بڑے بڑے حضرات گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے، قصص الانبیاء کے جب ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھے تھے اس میں نے یہ تفصیلات کچھ نہ کچھ بیان کی تھیں، ظاہر بات ہے وہ ساری تو نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن ایک دو باتیں بطور خلاصے کے ذہن میں تازہ کر لو۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری جن کی قصص الانبیاء ہم یہ سبقن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ وہ یوں لکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات بھی بڑی باریک ہے جسے سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے اور جو دلیل ہے وہی دعویٰ ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے بات بڑی باریک جو انہوں نے لکھی ہے، فرمایا ایک دعویٰ ہوتا ہے ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ دو اور دو چار کی طرح ہوتا ہے، یہاں جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے۔ کیا معنی؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر سابقہ کسی شریعت سے یہ مسئلہ پتہ چلتا کہ ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، پھر حضرت یوسف کا اور حضرت آدم کا یہ واقعہ دلیل بن سکتا تھا، لیکن ایسا تو کوئی حوالہ نظر سے نہیں گزرتا کہ ان شریعتوں میں یہ جائز رہا ہو۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ الفاظ میں اپنے نہیں دہرا رہا ہوں آپ کے آگے، یہ مولانا عبد الرحمن صاحب نے ہدایت کی چراغ کی پہلی جلد میں لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات کو سمجھیں کہ ایک جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی ثبوت ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کا ملتا اور پھر کہا جاتا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں اور ابویہ نے سجدہ کیا تھا، یہ دلیل بن سکتا تھا، یا ملائکہ کا سجدہ کرنا یہ بھی بن جاتا تھا، لیکن ان میں تو کوئی ایسی بات ملتی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لفظ آتا ہے سجدہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ لفظ آیا نا سجدے کا، اور وہاں پر بھی آیا سجدے کا لفظ، تو اس لیے عام طور پر جب سجدے کا لفظ آیا تو جو اسلامی سجدہ ہے نا اصطلاحی، ہر ذہن اس طرف نکلتا ہے، حالانکہ حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں۔ حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے فرمایا یہ اسلامی اصطلاح والا سجدہ جو آپ اور میں نماز میں کرتے ہیں، یہ جیسے حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا ماں سوائے اللہ کے۔ انہوں نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں۔ ہاں تعظیم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں سجدے میں کوئی تعظیم ایسی نہیں ہوتی کہ بندے کے آگے پیشانیاں رکھ دی جائیں، یہاں سجدے کا جو لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے، اور وہ معنی میں کیا؟ ذرا سا جھک جانا بس۔
اسلامی اصطلاح والا سجدہ فرمایا اللہ نے کھل کے لکھا ہے کہ یہ مراد نہیں. وہ تو حضور کی شریعت میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں, سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں تھا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, بس یہ تھوڑا سا جھک جانا, اور اس کا رواج آج بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے, اور انہی قوموں میں پایا جاتا ہے. انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ حضرت یعقوب جیسی شخصیت اور پاک ذات اسلامی اصطلاح والا سجدہ خدا کے سوا کسی کے لیے کریں. فرمایا کہ سجدے کے لفظ سے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلامی اصطلاح والا سجدہ مراد ہو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں اس میں تعظیم نہیں ہوتی اس طرح. اور یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے نا. آخری بات عرض کر کے بس کروں, آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی کبھی یہ فرق کرنے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیں علامہ خالد محمود صاحب نے سلطان العارفین بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا ان دائروں میں عوام کا اعتبار ہوتا ہے, اہل علم کا نہیں. کیا معنی یہ ہے, حضرت نے فرمایا کہ عبادت کے 3 نشان ہوتے ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب مطالعہ بریلویت میں کہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے کسی بات کے ضمن میں پوچھا کہ یہ جو 3 نشان ہیں عبادت کے, رکوع, قیام اور سجدہ, یہ اللہ کے سوا بھی کسی کے لیے جائز ہیں؟ کہتا ہے جی جائز ہیں, نیت تعظیم کی کر لے. سمجھیے گا بات کو, نیت کیا کر لے؟ تعظیم کی کر لے. ہاں سجدہ نہ کرے کیونکہ وہ اس شریعت میں منع ہے, لیکن کرے گا تو کافر نہیں ہوگا, حرام ہی رہے گا زیادہ. اچھا قیام کی اور رکوع کی تعظیم کی نیت سے کر لے, سجدہ نہ کرے. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی چلو باقی 2 کو فی الحال چھوڑو, یہ بتاؤ یہ جو قیام کی اجازت دے رہے ہو تعظیم کی نیت کر کے کہ بندے کے آگے کھڑے ہو جاؤ, نیت تعظیم کی کر لو, تعظیم اور عبادت میں فرق کر کے بتاؤ کیا ہے. حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مجھے کہتا ہے جی یہ فرق کرنا تو بڑا مشکل ہے. حضرت نے لکھا, میں نے کہا تو مولوی ہے, تیرے لیے مشکل ہے, تیرے ان عوام کا کیا حال ہوگا, وہ کیسے فرق کریں گے. یہ شرک کے دروازے ہیں, ان سے اپنے آپ کے عقیدوں کو بچاؤ.